نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين محترم مکرم لائق صد احترام صدر مجلس اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی بھائیوں اور دوستوں پردہ نشین ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی بزرگی برتری حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مدبر الامور ہے جس نے ہمیں بہترین سانچے بہترین ڈھانچے میں انسان کے طور پر پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد بے شمار نعمتوں اور وسائل سے نوازا جن نعمتوں کی احصاء جن نعمتوں کا شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں اس لیے اللہ رب العالمین کی مختصر انداز میں ہم
تعریف کرتے ہوئے ہم سب زیر زبان ہو کر کہیں الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، آج ہمارا تعلق، ہمارا ریلیشن، ہمارا سمپرک موبائل کے ساتھ جس طرح سے ہے، اس طرح کا ریلیشن اگر ہم مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ ہمارے سماج، ہمارے سوسائٹی کا چہرہ ہی بدل جائے۔ آج ہم موبائل کے بغیر ایک دن تو کیا، ایک گھنٹہ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے موبائل سے الگ نہیں رہ سکتا۔ جب بھی ہم میں سے کسی انسان کو کبھی بھی تھوڑا سا موقع ملتا ہے، ہم موبائل کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی شوق، ایسا شغف، ایسا انٹرسٹ اگر ہم مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ ہو جاتا تو پھر ہمارے سماج، ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرے کا چہرہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارے موبائل کے اندر تو اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ موبائل کے ذریعے ہم بڑے بڑے علماء کرام کی تقریر بھی سنتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزوں کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، یہ صحیح بات ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اچھائی کو چھوڑ کر کے برائی کی طرف ہم دوڑتے ہیں یا برائی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ موبائل جب خریدتے ہیں تو اچھائی کی دعائی دے کر، کوئی اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا اگر موبائل کی مانگ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابو مجھے موبائل لے کر کے دو، پڑھائی کے کام میں مجھے مدد ملے گی، سہایتا ملے گی، ہیلپ ملے گی۔ وہ اچھائی کی دہائی دے کر کے خریدتا ہے ضرور، لیکن برائی کے معاملے میں زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کا یوز کرتا ہے۔ اگر ہم موبائل کے اندر ہی موبائل ہی کو اگر ہم اچھائی کے استعمال کریں تو پھر بہت ساری چیزوں کی جانکاری ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم چونکہ موبائل کے جو برے اثرات ہیں، موبائل کے جو برے پربھاؤ ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم پربھاوت، ہم متاثر ہیں،
اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر موبائل کے ساتھ جس طرح ہمارا تعلق، ہمارا ریلیشن، ہمارا سمپرک ہے، اسی طرح کا تعلق، اسی طرح کا ریلیشن، اسی طرح کا سمپرک اگر ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کا اگر قرآن کے ساتھ ہو جاتا تو پھر کیا ہی ہوتا، کیا ہی بہتر ہوتا، اور ہمارے سماج، ہمارے سوسائٹی کا چہرہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یہ سب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو حقیقی طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لائق عمل نہ بنا لے۔ ایک مومن اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ اپنے لائف، اپنی زندگی میں قرآن مجید کو اپنا لائحہ عمل، یا جب تک وہ ہر موڑ پر، ہر لمحہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کر لے، وہ اپنے آپ کو مومن یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ہی ہے جو قرآن مجید اپنے بارے میں ہی کہتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر سندیہ کرنے کا کوئی اوکاش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی میدان کا انسان ہو، کسی بھی فیلڈ کا انسان ہو، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایمان اللہ کے اوپر ہے، میرا وشواس اللہ کے اوپر ہے، میرا توکل اللہ کے اوپر ہے، میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میرا وشواس اور میرا توکل آخرت کے اوپر ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی بھی کتاب کو اپنا لائحہ عمل بنائے۔ اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں باقی رہتا کہ وہ قرآن مجید کو اپنا لائف اسٹائل نہ بنا لے۔ ہم جس میدان میں بھی رہیں، ہم جس فیلڈ میں بھی رہیں، ہم جس جگہ بھی رہیں، اگر ہم اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، ہمارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ہمارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا تعلق یہ ایمان کے ساتھ ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ھدی للمتقین کے تحت جب یہ قرآن مجید بمانگے تو ہم یہ اعلان کرتا ہے، یہ قرآن مجید تمام کے تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم ہر موڑ پر، ہر لمحہ قرآن مجید ہی سے رہنمائی حاصل کریں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، انسان کو وہ راستہ دکھلاتا ہے جو راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو یہ قرآن مجید وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے پر چل کر کے
انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے. انسان کو یہ قرآن مجید وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے میں چل کر کے وہ اپنے سوسائٹی کو اسلامک سوسائٹی بنا سکتا ہے. انسان کو وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے پر چل کر کے وہ اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکتا ہے. انسان کو وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے پر چل کر کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید ہے. اس لیے ہر موڑ پر ہر لمحہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہمیشہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اور اگر ہم قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں, قرآن مجید سے ہمارا مضبوط تعلق ہے, قرآن مجید سے ہماری محبت ہے, تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے دل ہمارے ہردے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور ہے. اور جو سینہ قرآن کی محبت سے خالی ہوگا وہ سینہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی خالی ہوگا. میرے بھائیو اور دوستو, آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے شکایتیں ہوتی ہیں, آبجیکشن ہوتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں, اللہ کے اوپر ہمارا وشواس ہے, توکل ہے, تو پھر آج مسلمانوں کی یہ خستہ حالی کیوں, مسلمانوں کی یہ بدحالی کیوں, آج کیوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, آج کیوں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, آج کیوں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو, ہم شکایت تو کرتے ہیں, ہم رونا تو روتے ہیں, ہم آبجیکشن تو کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم میں سے کسی بھی انسان نے, کیا ہم میں سے جو اپنے آپ کو مومن, اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے, کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے گریبان کو چاک کر کے دیکھا, اپنے گریبان کو ٹٹول کر کے دیکھا کہ ہم میں سے کتنے مسلمان اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں؟ ابھی دیکھیے میرے کے سامنے سے ابھی ایک نوجوان بھائی چلا گیا, یہ مسلمانوں کی حالت ہے, یہ مسلمانوں کی, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اسے بھی اگر آپ کالر پکڑ کر کے کہیں کہ یہ بے ایمان ہے, آپ کا کالر پکڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا, آپ کو مارنے اور آپ سے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن ایک مجلس چل رہی ہے اور یہاں سے وہ پار ہو کر کے جا رہا ہے اور اسمارٹنگ کر کے, اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے روپے سے پی رہا ہوں, میں اپنے روپے سے پی رہا ہوں. یہ مولوی 2 روپے کا مولوی, یہ 3 روپے کا مولوی, یہ مدرسہ میں پڑھانے والا مولوی, یہ مسجد میں امامت کرنے والا مولوی, یہ آ کر کے میرا کیا بگاڑ لے گا, یہ مجھے کیا کہے گا, اس سے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, اس سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے. میرے بھائیو اور دوستو, مجھ سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو کچھ کہنے بھی نہیں جاؤں گا, اور اللہ کے نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا, لست علیہم بمسیطر, آپ دروغہ نہیں ہے, آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے مارے اور پیٹے, بلکہ آپ کیا ہے, انما انت مذکر, آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. لیکن میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں یا بیان کرنے جا رہا ہوں, کہ آج بے شرمی کی حد ہو گئی ہے, آج لجا شرم نام کی کوئی چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں. میں معظم پور علاقے میں گزشتہ سال سے نہ جانے کتنی مجلس میں نے اس چیز کو بیان کیا کہ مہربانی کر کے برائے کرم جلسہ کے نام پر یہ ماں بہنیں میلہ اور ٹھیلا میں نکل کر کے بے پردگی کا اظہار مت کیجیے. آپ سنیما ہال جائیں, فلم دیکھنے کے لیے جائیں,
वहां जाकर के आप बेपर्दगी करें। मैं आपको रोकने नहीं जाऊंगा, मैं आपको मना करने नहीं जाऊंगा। जब आपकी मर्जी आप जाएंगे, आप उतना रुपया खर्च करके जाएंगे, मैं कहाँ, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। लेकिन कम से कम मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, फिर मैं आज कहूंगा कि कम से कम जलसा के नाम पर ये बेपर्दगी, ये बेहयाई, ये बेशर्मी, ये सब बंद कीजिए, वरना ये जलसा बंद कीजिए, वरना ये जलसा बंद कीजिए। कोई जरूरत नहीं है हम जैसे मौलवियों को बुला करके मजलिस कायम करने की, कोई जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी महफिल कायम करने की। बड़ी बड़ी महफिल हम कायम करेंगे, बड़ी बड़ी मजलिस हम कायम करेंगे, लेकिन मजलिस के नाम पर, जलसा के नाम पर, दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर हम रास्ते में स्मोकिंग करेंगे, अगर हम रास्ते में बाल को बिखेर करके हमारी ही माएं, हमारी ही बहनें अगर बेपर्दा होकर के घूमेगी, तो फिर ये जलसा करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे ऊपर गुनाह का बोझ लादा जाएगा। हम में से हर एक आदमी से सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। जिसने भी जलसा का इनेकाद किया, जिसने भी जलसा का आयोजन किया, हो सकता है उससे भी सवाल किया जाए कि वहाँ ये बेपर्दगी का इजहार किया गया था, बेशर्मी की इंतहा हो गई थी, लेकिन वहाँ जाकर के तुमने भी तकरीर की, उस मजलिस में तुमने भी जाकर के शिरकत की, हो सकता है कि मुझे भी ना छोड़ा जाए। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम वाकई अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशन, हमारा संपर्क कुरान मजीद के साथ हो। हमारा ताल्लुक अगर कुरान मजीद के साथ होता तो हमारी ही माएँ, हमारी ही बहनें, हम में से किसी की बीवी इस तरह मजलिस में बेपर्दा होकर के मेला ठेला में नहीं घूमती। हमारा ताल्लुक अगर इस्लाम के साथ होता, कुरान के साथ होता, तो हम में से कोई नौजवान इस भरी मजलिस में स्मोकिंग करते हुए नहीं घूमता। ये कितनी बेशर्मी की बात है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ा फातल हया फस्ना मा शि'त। साहबे कराम को मुखातब करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, ऐ साहबे कराम सुनो, इज़ा फातल हया फस्ना मा शि'त। अरे दूसरी रिवायत के अंदर है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त। ऐ साहबे कराम सुनो, जब तुम्हारे अंदर शर्म ना रह जाए, जब तुम्हारे शर्म का जनाजा निकल जाए, जब तुम्हारे अंदर हया नाम की कोई चीज ही ना रह जाए, जब तुम्हारे अंदर लज्जा नाम की कोई चीज ही ना रह जाए, फसना माशिद, तो तुम जो चाहो वो करो। अब तुम्हें मना करने वाला, अब तुम्हें रोकने वाला, अब तुम्हें टोकने वाला कौन होता है? जब तुम्हारे अंदर शर्म ही बाकी ना रही, जब तुम्हारे अंदर लज्जा ही बाकी ना रहा, जब तुम्हारे अंदर शर्म ही ना रही, तब कौन मौलवी तुम्हें रोकेगा? कौन मौलाना तुम्हें रोकेगा? कौन मोल्ला करके तुम्हें मना करेगा? कौन आकर के तुम्हें समझाए? कौन आकर के तुम्हें नसीहत करे और तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाए? इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम गुनाहों से तभी दूरी इख्तियार कर सकते हैं जब हमारे अंदर शर्म आ जाए, लज्जा आ जाए, हमारे अंदर ये शर्म आ जाए कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, ये भला मौलवी यहाँ से गुजर रहा है, हाय हाय ये मौलवी देख करके मुझे क्या कहेगा। लेकिन आज नौजवानों के जरिए से ये देखा जा रहा है, मौलवियों के सामने यहाँ तक की हद तो ये हो गई है कि हम जैसे मौलवियों को चाय की दुकान में बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। चाय की दुकान में बैठते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, कभी ये मौलवी उठ करके यहाँ से भागे, कभी ये मुल्ला उठ करके भागे, कभी ये सरदार यहाँ से उठ करके भागे कि मुझे स्मोकिंग करने का मौका मिल जाए। हद तो ये हो जाती है कि एक जगह जब एक मौलवी बैठे रहते हैं और किसी आदमी को जब सिगरेट नोशी करने का मौका नहीं मिलता है, फूंकने का मौका नहीं मिलता है, तो अपनी जुबान से ये जुमला भी निकाल देता है, अरे मौलवी साहब कब यहाँ से उठोगे कि हमें
کچھ اسموکنگ کرنے کا موقع مل جائے، کچھ سگریٹ نوشی کرنے کا موقع مل جائے۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولانا ایک چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان بھائی وہ کئی منٹ سے 10-15 منٹ سے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ سب نکلے اور مجھے اسموکنگ کرنے کا موقع ملے، مجھے پھونکنے کا موقع ملے۔ اب وہ جب دیکھا کہ یہ لوگ تو اٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، اخیر میں جب وہ اپنے آپ کو نہیں روک پائے، ارے مولوی صاحب ہم لوگ کب یہاں سے اٹھیں گے کہ ہم لوگ تھوڑا سا بیڑی وغیرہ پیے، سگریٹ نوشی وغیرہ کریں۔ تو آج تو یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ ایسے مسلمانوں کو مارا نہ جائے تو کیا کیا جائے، ایسے مسلمانوں کو کاٹا نہ جائے تو کیا کیا جائے، ایسے مسلمانوں کی عزت کو تار نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیم اور پدھتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نہیں رہیں گے، اللہ بھی ہمارا نہیں رہے گا۔ جب ہم اللہ کا کام نہیں کریں گے تو ہماری رکشا کرنے کی ذمہ داری، ہماری حفاظت کرنے کی ذمہ داری، ہماری نگرانی کرنے کی ذمہ داری یہ اللہ کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں مارا جائے، اب ہمیں کاٹا جائے، اب ہمارے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا جائے، ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، ہماری رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، ہماری رکشا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں اور بہنوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو ہمارا تعلق بھی اس طرح کا قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ یہ برے سلوک کیے جا رہے ہیں، کیا صحابہ کرام کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیے گئے؟ کیا صحابہ کرام کے اوپر انیائے اتیاچار نہیں ہوا؟ دہکتی ہوئی آگ پر، دہکتی ہوئی انگارے میں لٹا دیا گیا، ڈال دیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹا دیا جاتا ہے، اوپر سے بڑا چٹان کو سینے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، پھر بھی ان کی زبان سے ایک ہی جملہ، ایک ہی سینٹنس نکلتا ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی ایک جملہ، یہی ایک سینٹنس نکلتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنے انیائے اتیاچار ہوئے ان کے اوپر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پھر بھی ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، قرآن سے دوری اختیار نہیں کی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی صحابہ کرام کو عزت ملی تھی، صحابہ کرام کو سمان ملا تھا، صحابہ کرام کو بلندی ملی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا۔ اور آج ہم خال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہمیں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں پیٹا جا رہا ہے، آج ہماری عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہماری رکھوالی کرنے والا، ہماری رکشا کرنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ اگر ہمارا تعلق صحابہ کرام کا جس طرح تعلق تھا اسی طرح کا تعلق اگر ہمارا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موڑ پر ہماری حفاظت کرے گا، ہر لمحہ ہماری رکھوالی میں لگا رہے گا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ہم سے پہلے سلف صالحین کا ایمان کس طرح تھا۔ آج تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ اس کا معنی مطلب یہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ گھر کے باہر کوئی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی فقیر آیا ہے، اسے بھیک دینے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کتنا سنگرامی کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے صحابہ کرام کو کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑی۔ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کافروں کے ساتھ یدھ کے میدان میں اترنا پڑا،
جنگیں لڑنی پڑی، کفار و مشرکین اور ایک طرف مسلمان، ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ لیکن ہم نہیں سمجھ پائے لا الہ الا اللہ کا معنی، آج تک ہم نے نہیں سمجھ پایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اور جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ آج تک ہم نہیں سمجھ پائے۔ لیکن کافر مشرکین یہ سمجھ گئے تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے نا، یہ سمجھ گئے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تقاضا کیا ہے۔ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے مشرکین قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اے مکہ کے مشرکین، اے مکہ کے کافرین، لا الہ الا اللہ کا اچارن کر لو، کامیابی مل جائے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا، مکہ کے مشرکین اور مکہ کے کافرین کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا، اگر ہم نے کلمہ کو اچارن کر لیا تو ہمیں ان تمام بتوں کی اور ان تمام دیوی دیوتاؤں کی پوجا کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں یہ جو کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان تمام بتوں کو ہمیں لات مارنا پڑے گا، ان تمام بتوں کی عبادت کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور تمام لوگوں نے اس کا معنی سمجھ لیا، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تب ہمارے لیے یہ جائز نہیں رہتا تھا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی دربار میں جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکیں، کسی بھی دربار میں جا کر کے ہم سجدہ کریں، یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، جب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جب ایک بندہ اس کلمہ کے ذریعے سے دو چیز کی گواہی دے دیتا ہے، ایک اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دے دیتا ہے، دوسری گواہی دیتا ہے کہ ہمارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے، یہ جب دو گواہی دے دی جاتی ہے، اس دو گواہی کے ذریعے سے ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ کو اپنے دل و دماغ سے پڑھ لیتا ہے، وہ یہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیتا ہے کہ میں مر سکتا ہوں، مٹ سکتا ہوں، برباد ہو سکتا ہوں، مجھے جلا دیا جائے، مجھے کچھ بھی کر دیا جائے، میرے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی سلوک کر دیا جائے، لیکن میرا یہ ماتھا اگر جھکے گا ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، میں اگر سجدہ کروں گا ایک اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دربار میں سربسجود ہونے کے لیے مجبور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ہر رہنمائی کو قربان کرتا ہوں، دنیا کی جتنی بھی رہنمائی ہے، دنیا کے جتنے بھی راستے ہیں، تمام کے تمام راستے کو میں لات مارتا ہوں اور ایک ہی راستہ کو میں چن لیتا ہوں، ایک ہی راستہ کو میں اختیار کر لیتا ہوں۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ماں و بہنوں، جب اس طرح سے ایک آدمی اس کلمہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو جب وہ مضبوطی کے ساتھ اس کلمہ کو وہ پڑھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا، سیدھے راستے سے دور کر ہی نہیں سکتی۔ یاد کیجئے غزوہ بدر کی تاریخ
بالکل 313 مسلمان، لڑائی کا سامان ان کے پاس نہ ہونے کے برابر، اور مسلمانوں کے خلاف کافروں اور مشرکوں کی تعداد 1000 سے زائد، اور سب کے سب ہتھیار سے پرستوت، ہتھیار لے کر کے تیار، مگر مسلمان نہ ہچکے نہ جھجکے بلکہ دل کھول کر انتہائی جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح بخشی، کامیابی عطا کی، اور ابو جہل جیسے اسلام دشمن سمیت 70 کافر کو قتل کر دیا گیا اور 70 کافر کو گرفتار کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا ایمان تھا، یہ مسلمانوں کا تقویٰ تھا، یہ مسلمانوں کا بھروسہ، یہ مسلمانوں کا وشواس اور یقین اللہ کے اوپر تھا۔ تبھی اللہ کی طرف سے بھی ان کی حفاظت کی گئی، ان کی رکھوالی کی گئی، ان کی رکشا کی گئی۔ لیکن آج ہم روتے روتے تھک جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہم اپنی شکایتیں لے کر کے اللہ کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہماری حفاظت، ہماری رکھوالی، ہماری رکشا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کا ایمان اتنا بڑا ہوا تھا، مسلمانوں کا ایمانی جذبہ اتنا زیادہ بڑا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ افریقہ فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں، حسرت سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتا ہے، اے اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ورنہ ہم آج آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑ دے جہاں تیرے دین کا جھنڈا نہ گاڑ دے۔ لیکن آج کے مسلمان دباؤ سے ڈرتے ہیں، امراض سے گھبراتے ہیں، بلاؤں کی ہیبت ان کے دلوں میں سمائی رہتی ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی حالت کو خود بدل لیا ہے، اس لیے آج ہماری یہ حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم، جب تک وہ سمپردائی، جب تک وہ خاندان اور قبیلہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے، اپنی حالت کو خود نہ پریورتن کر لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں بہنوں، آج بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ کوشچن کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ پرشن ہوتا ہے کہ مولوی صاحب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر وعدہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے، جب اللہ نے ہم سے پرومس لیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو ملے گی، غلبہ صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو ملے گا، سربلندی صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو ملے گی، سمان اگر ملے گا اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو ملے گا، تو وہ عزت کہاں گئی، وہ غلبہ کہاں گیا، وہ سربلندی کہاں گئی، وہ سمان کہاں گیا؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن کا یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، میں بھی آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی آپ لوگوں سے ایک ہی پرشن ہے، ایک ہی کوشچن کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پرومس تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہم سے وہی وعدہ کیا کہ صرف ہم خاندان کی حد تک رہ جانے والے مسلمانوں کو عزت عطا کروں گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے یہ پرومس کیا کہ صرف خاندان کی حد تک جو اپنے آپ کو ایماندار کہے گا اسی کو میں عزت عطا کروں گا، اسی کو میں سمان دوں گا؟ نہیں نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بدلا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرومس بدلا، نہ قرآن کے احکام بدلے، نہ قرآن کے فرمان بدلے، نہ نبی کے فرمان بدلے۔ آج اگر بدل گیا ہے وہ ہمارا ایمان بدل گیا ہے، آج اگر بدل گیا ہے ہمارا چرتر بدل گیا ہے، ہمارا کیریکٹر، ہمارا چرتر، ہمارا اخلاق بدل گیا ہے۔ آج ہم قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم نبی کے ساتھ، نبی کا لائف اسٹائل، اپنا
لائف سٹائل بنانے کے لیے تیار نہیں. آج ہم اللہ کے اوپر جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے, جس طرح سے توکل ہونا چاہیے, جس طرح سے بھروسہ ہونا چاہیے, وہ بھروسہ ہمارا اٹھ گیا ہے, وہ توکل ہمارا اٹھ گیا ہے. آج اس لیے ہماری یہ حالت ہے, اس لیے آج ہم نے اپنی حالت کو بدل لیا ہے, ہم نے اپنی اوستھا کو پریورتن کیا ہے. اللہ نے پہلے پریورتن نہیں کیا. جب ہم نے اپنی حالت کو بدل لیا, اللہ نے بھی ہماری حالت کو بدل دیا. جب ہم نے اپنی حالت کو بدلا, اپنے اوستھا کو پریورتن کیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہماری حالت, ہماری اوستھا کو پریورتن کیا. نمک میں اگر نمکینی نہ ہو, سالٹ, نمک سالٹ میں اگر نمکینی نہ ہو تو سالٹ بیکار ہے. شکر میں اگر مٹھاس نہ ہو تو بیکار ہے. آگ میں اگر حرارت و گرمی نہ ہو بیکار ہے. پانی کا جو کام ہے پیاس بجھانا, اگر وہ طاقت نہ ہو تو پانی بیکار ہے. کسی بھی چیز کی جو خصوصیت ہے, وہ خصوصیت اگر ختم ہو جائے, یہ مائکرو فون اگر اس کے اندر آواز ہی نہ ہو, یہ بیکار ہے. کوئی بھی چیز لے لیجئے, اگر گھڑی کے اندر ٹائم لینے کی صلاحیت اور طاقت ہی نہ رہے, یہ گھڑی بیکار ہے. ہر ایک چیز کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے, اپنی اپنی ویششٹ ہوتی ہے. اگر وہ ویششٹ, اگر وہ خصوصیت ختم ہو جائے تو پھر وہ سب بیکار ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, اگر ہمارے اندر وہ ایمان ہی نہ ہو, ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ ہی نہ ہو, ہمارے اندر وہ تقوی ہی نہ ہو, ہمارے اندر وہ توکل ہی نہ ہو, ہمارے اندر وہ بھروسہ ہی نہ ہو, تو پھر یہ ایمان نام کا ایمان ہے, خاندان کی حد تک ہم مسلمان ہیں. یہ مسلمان کچھ عام کے نہیں ہے, یہ سب کے سب بیکار ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں جس طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آج ہمارا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. آج ہمارا بھروسہ بھی اسی لیول کا بھروسہ, اسی لیول کا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے جس لیول کا بھروسہ توکل صحابہ کرام کا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس طرح کا توکل اور بھروسہ اور اس طرح کا ایمان ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے. ہم جات پات کے نام پر, ہم خاندان کے نام پر, ہم علاقائی ایک رسوخ کے نام پر اپنے آپ کو اونچا اس اعتبار سے ہم علاقے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں, لیکن شریعت کے اعتبار سے نہ ذات پات کی کوئی اہمیت ہے, نہ خاندان کی کوئی اہمیت ہے, نہ پیسے روپیہ پیسہ دھن دولت کی کوئی اہمیت ہے, اور نہ ہی کسی علاقے کی رسوخ کی وجہ سے ہماری الگ ایک اہمیت اور فضیلت نہیں. میرے بھائی اور دوستو, اگر ہماری اہمیت, اگر ہماری عزت, اگر ہماری مریادہ, اگر ہماری محبت, اگر ہماری امپورٹنس ہے تو وہ کیا ہے؟ تقوی کے ذریعے سے, صرف اور صرف تقوی کے ذریعے سے. ذات پات کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملنے والی نہیں, دھن دولت کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملنے والی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, ان اللہ قد اذهب عنکم بیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمبودھن کر کے فرمایا, اے صحابہ کرام سنو, آج سے اسلام تمہارے پاس آ چکا ہے, آج سے تم سب مسلمان ہو چکے ہو, تم سب نے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے, تمہارا وشواس اور تمہارا یقین, تمہارا توکل اللہ کے اوپر ہے. آج سے اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو, ان اللہ قد اذهب عنکم بیۃ الجاہلیہ, اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کی عصبیت کو ختم کر دیا ہے, جاہلیت کی مریادہ اور جاہلیت کے اہنکار کو ختم کر دیا ہے. وفخرها بالآباء, اور تم اپنے باپ داداؤں کو لے کر کے جو اہنکار کیا کرتے تھے, تم اپنے باپ دادا اور خاندان کو لے کر کے جو تکبر کیا کرتے تھے, ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہے, ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے. آج
سے کلکم بنی آدم، تم سب کے سب آدم کے سنتان ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے، تمہارے اندر اہنکار نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر کوئی پراؤڈ قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ خاندان کا تکبر ہو، چاہے وہ جاہ و مال کا تکبر ہو، چاہے وہ کسی چیز کا تکبر ہو، تمہارے اندر وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج سے اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کو اہمیت اگر دی جائے گی، اگر کسی کی فضیلت کسی کو فضیلت ملے گی، تو ایک ہی چیز کی بنیاد پر اہمیت دی جائے گی، ایک ہی چیز کی بنیاد پر اسے فضیلت ملے گی، وہ کیا ہے؟ الا بالتقوی، تقوی کے ذریعے سے۔ تم میں سے جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اللہ کے دربار میں اتنا ہی بڑا پسندیدہ بندہ ہوگا، تم میں سے جو آدمی جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ آئیے ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو گھٹنا گھٹا، ایک میں اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے بہت ساری جگہ اس گھٹنا واقعہ کو سنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک بار میں نہ ہو، دوسری بار میں نہ ہو، تیسری بار میں نہ ہو، بار بار نصیحت کرنے کی وجہ سے، بار بار ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر پریورتن آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ایک بار میں پیدا نہیں ہوا، دوسری بار میں پیدا ہو جائے، دوسری بار میں پیدا نہیں ہوا، تیسری بار میں ڈر پیدا ہو جائے۔ ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اپنے کمرہ سے اپنے حجرہ سے نکلنے کے بعد، مختصراً میں بیان کر رہا ہوں، اپنے یار غار، اپنے رفیق سفر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، اور لے کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا رہے ہیں، مشرکین مکہ، کافرین مکہ یہ بھی تلاش کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پیچھے پیچھے دھاوا کرتے کرتے یہ لوگ بھی چلے آتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے اپنے رفیق یار، رفیق سفر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے غار ثور میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں واقعہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار کبھی ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، واقعہ سے کچھ نصیحت ہم حاصل کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے اپنے یار غار، رفیق سفر ابوبکر صدیق کو لے کر کے غار ثور میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ یہ بھی تلاش کرتے کرتے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں اور غار کے قریب آ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے نیریٹر، اس حدیث کے راوی، بیان کرنے والے وہ بیان کرتے ہیں، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار ثور میں موجود۔ اب ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ مشرکین مکہ، ایک کافرین مکہ ہماری تلاش میں ہمیں ڈھونڈتے ہوئے غار کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اگر محض اپنی نگاہ نیچی کر لی، اگر اپنی نگاہ نیچی کر کے ہمیں دیکھ لی تو آج ہماری کوئی خیریت نہیں ہے، آج ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق کی زبان سے جب یہ جملہ نکلتا ہے، اب ذرا غور کیجئے، ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ وشواس ہے اللہ کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ جب ابوبکر صدیق نے
کہا اے اللہ کے نبی ان لوگوں نے محض اپنی نگاہ نیچی کر لی، اگر منہ کو نیچا کر کے ہمیں دیکھ لیا ہمیں چھوڑا نہ جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہماری کوئی خیریت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم دونوں ہی یہاں موجود ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک تیسری ذات بھی موجود ہے جو ہماری رکھوالی کرنے میں، ہماری حفاظت کرنے میں، ہماری رکشا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تمہیں کوئی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ توکل اور بھروسہ، یہ وشواس اللہ کے اوپر تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان اس طرح کا تھا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری رکھوالی کرنے والا اللہ بن جائے، ہماری حفاظت کرنے والا اللہ بن جائے، ہماری رکشا کرنے والا اللہ بن جائے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ کا کام کرنے والا بن جائے، ہم بھی اللہ کو پکارنے والا بن جائے، ہم بھی اللہ کے سامنے سر سجود ہونے والا بن جائے، ہم بھی اللہ کے سامنے آ کر کے رونے والے بن جائے، گر گرا کر کے اپنی فریاد کرنے والے، اپنی باتوں کو پیش کرنے والے بن جائے۔ اللہ ہمارا بن جائے گا، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری رکھوالی کرے گا، اللہ ہماری رکشا کرے گا۔ اللہ ہماری رکشا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا اگر ہم اللہ کو پکارنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارا تعلق اگر قرآن کے ساتھ اسی طریقے کا ہو جائے جس طریقے سے ہمارا تعلق موبائل کے ساتھ ہے، کہ کبھی بھی ہمیں موقع ملتا ہے تھوڑا سا ہم موبائل کو فیس بک پہ اسکرول کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے اسٹیٹس کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا اسٹیٹس ہے، میں نے جو اپنی چھوی اپنی پوسٹ دیا ہے اس میں کتنی لائک مل گئی، کتنے کمنٹس ہو گئے، ان تمام چیزوں کو ہم چیک کرتے ہیں۔ کبھی بھی موقع ملتا ہے ہم پھٹ سے نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کا تعلق اگر ہمارا قرآن کے ساتھ ہو جائے تو پھر ہمارے سماج کا چہرہ ہی کچھ اور ہو۔ آخری مرحلہ میں میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری مرحلہ میں میں ایک واقعہ بیان کر کے ختم کروں گا، جس واقعہ کو میں نے کئی ایک جگہ بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی وہی فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اللہ کے نبی نصیحت کرتے رہیں، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ ایک ایگزامپل کے طور پر میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دے رہا ہوں۔ ہمارے بھائیوں میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ارے مولوی صاحب تقریر تو کرنا بڑا آسان ہے، مسائل کو بیان کرنا بڑا آسان ہے، مائک پر آ کر کے ایماندارانہ زندگی کے بارے میں کہنا بڑا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ کہنا جتنا آسان ہے کرنا اتنا مشکل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنا کہنا آسان ہے کرنا اتنا ہی مشکل ہے، لیکن ایک بات ہے، اگر ہمارے اندر کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر مشکل سے مشکل کام آسان ہو سکتا ہے، اور اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو پھر آسان سے آسان کام مشکل ہو سکتا ہے۔ میں اگزامپل کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کسی ایک زمانے میں قرآن حدیث کا واقعہ نہیں، بس میں اگزامپل کے طور پر فور انسٹنس میں بیان کر رہا ہوں۔ کسی ایک زمانے میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور ایک بڑی سلطنت پر حکومت کرتا تھا، بڑی ایک سلطنت پر حکومت کرتا تھا، لیکن اتنا کام اور اتنی مصروفیت، اتنی مشغولیت اور اتنے وہ بیزی ہونے کے باوجود
ताजा नहीं होती। अब उसके दरबार में एक दिन एक फकीर आया और एक फकीर आकर के कहा, बादशाह साहेब मैं आपके दरबार में आग और पानी को इकट्ठा देख रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा तब समझ पाएंगे। आग और पानी को इकट्ठा देख रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा खोल करके बयान कीजिए, वाज़ेह तौर पर कहिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहते हैं। फकीर ने कहा कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, आप इतने मशगूल मसरूफ रहते हैं, आपको इतना काम होता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती। इसको मैं आग और पानी के इकट्ठा होने की तरह समझता हूँ कि जिस तरह आग और पानी इकट्ठा रहना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन आप इतना काम है फिर भी आपकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती, आप कैसे ये सब कर लेते हैं। ये तो एक असंभव दिखाई दे रहा है, ये तो मुहाल दिखाई दे, इम्पॉसिबल लग रहा है, आप कैसे कर लेते हैं। फकीर ने जब ये कहा तो बादशाह ने सोचा कि अगर इसको सिंपल आंसर दिया जाए तो शायद इसके जहन में बात ना बैठे, थोड़ा सा घुमा करके जवाब दिया जाए। बादशाह ने क्या कहा कि ठीक है मियाँ जी फकीर साहब, जब आप मेरे दरबार में आए हैं तो पहले मेरी सल्तनत को देख लीजिए, उसके बाद आराम से शाम के वक्त बैठ करके आपसे बात करते हैं। अब बादशाह ने क्या कहा, हुक्म दिया तमाम वज़ीरों को, तमाम लोगों को कि मेरी पूरी सल्तनत को डेकोरेट कर दिया जाए, सजा दिया जाए। अब बादशाह के हुक्म से पूरी सल्तनत को डेकोरेशन कर दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया, सजा दिया गया। और फकीर को कहा बादशाह ने कि जाइए मेरी पूरी सल्तनत को देख करके आए, घूम करके आए, आपको कैसा लग रहा है। लेकिन बादशाह ने क्या किया, एक शीशे का गिलास दिया, गिलास में पानी भर दिया और फकीर के हाथ में थमा दिया और दो जल्लाद को बुलाया और दो जल्लाद के हाथ में दो तलवारें थमा दी और दोनों जल्लाद को कहा कि जाओ फकीर को ले जाओ, मेरी पूरी सल्तनत घुमा करके ले आओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इसके हाथ में शीशे का गिलास है और पानी से लबालब भरा हुआ है। अगर शीशे के गिलास में से एक बूंद पानी, एक कतरा पानी अगर टपक कर जमीन पर गिर पड़े तो इसकी गर्दन उड़ा देना, इसका सर कलम कर देना। अब फकीर की हालत तो खराब। अब वो घूमने तो निकला, लेकिन वो इसी डर में था कि गिलास से एक कतरा पानी, एक बूंद पानी छलक करके टपक करके नीचे ना गिर जाए और मेरी गर्दन अलग ना कर दी जाए, मेरा सर ना कलम कर दिया जाए। अब वो सल्तनत को कहाँ देखता, कहाँ किस तरह से सजावट है, बनावट है, डेकोरेशन किस तरह है, वो कैसे देखता। वो तो इसी में मस्तो मगन था, ऐसा ऐसा घूम रहा था। इस तरह से पूरा दिन खत्म हो गया। जब शाम हुई, बादशाह के दरबार में जब वापस आया तो पसीने से शराबोर, एकदम पसीने से भीग गया था, आंखें पीली पड़ गई थी। इसलिए तो गिलास को लेकर तो मशगूल था, मसरूफ था, परेशान था कि कहीं गिलास से एक कतरा पानी छलक कर जमीन पर ना गिर पड़े और मेरी गर्दन न उड़ा दी जाए। जब शाम के वक्त इस हालत में आया बादशाह के दरबार में, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए मियाँ जी कैसे आना हुआ, मेरी सल्तनत को देख लिए, कहाँ कैसी बनावट और सजावट थी। अब फकीर को गुस्सा के मारे बिगड़ गया, तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। तूने मुझे इस लायक कहा रखा था कि मैं तेरी सल्तनत को देखता। अरे मेरी नजर तो गिलास पर लगी हुई थी कि कहीं गिलास से एक बूंद पानी, एक कतरा पानी छलक कर जमीन पर न गिर पड़े और मेरी गर्दन न उड़ा दी जाए। मैं कैसी सल्तनत को देखता, मैं तो गिलास पर अपनी नजरें जमाए हुए, टिकाए हुए घूम रहा था, मैं तेरी सल्तनत को कैसे देखता। मेरे भाइयों दोस्तों जरा गौर कीजिए, इस वाकये से हमें क्या नसीहत मिल रही है। फकीर ने जब बादशाह के दरबार में आकर के कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, तूने मुझे इस लायक कहा रखा था कि तूने मुझे इस लायक कहा रखा था कि मैं तेरी सल्तनत को देखता। मेरी नजरें तो गिलास पर जमी हुई थी, मैं तेरी सल्तनत को कैसे देखता। मैं तो नजरें जमाए हुए था कि कहीं गिलास से एक बूंद पानी, एक कतरा पानी झलक कर जमीन पर न गिर पड़े और
بادشاہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا ہے فقیر سنو، جس طرح سے تمہارے دل میں یہ ڈر تھا، تمہارے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں گلاس سے ایک بوند پانی، ایک قطرہ پانی چھلک کر زمین پر نہ گر پڑے اور میری گردن نہ اڑا دی جائے، میں کیسے تیری سلطنت دیکھتا، اس طریقے سے میرے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، پھر میری نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ میرے دل میں جس طرح تمہارے دل میں یہ ڈر تھا کہ گلاس سے ایک بوند پانی، ایک قطرہ پانی چھلک کر زمین پر نہ گر پڑے اور میری گردن نہ اڑا دی جائے، میرا سر نہ قلم کر دیا جائے، اسی طریقے سے ہمارے دل میں، میرے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے اتنی مصروفیت، اتنی مشغولیت، اتنے بزی ہونے کے باوجود میری ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر تمہارے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہر لمحہ ہر موڑ پر اللہ کا ڈر آ جائے، تو پھر جتنا بھی کام ہو، جتنی بھی مصروفیت ہو، جتنی بھی مشغولیت ہو، تمہاری ایک وقت کی نماز قضا بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی بھی کام کے کرنے کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایماندار کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ ذمہ داری اگر ہمارے اندر آ جائے، پھر مشکل سے مشکل کام آسان ہو سکتا ہے، لیکن اگر احساس ہی نہ ہو تو پھر آسان سے آسان کام مشکل ترین ہو سکتا ہے۔ احساس اگر نہ ہو تو آسان سے آسان کام مشکل ترین ہو سکتا ہے، احساس اگر پیدا ہو جائے مشکل سے مشکل کام آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، باتیں بہت ساری تھی، وقت اجازت نہیں دیتا، اخیر میں یہی کہوں گا پھر کہ اگر ہمارا تعلق، جس سے میں نے شروع کیا تھا، اگر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اسی طریقے کا ہو جائے جس طریقے سے آج ہمارا تعلق موبائل کے ساتھ ہے کہ کبھی بھی ہمیں موقع ملتا ہے تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا تعلق اگر قرآن کے ساتھ ہو جائے کہ کبھی بھی موقع ملے تھوڑا سا قرآن کو ہم نے کھول لیا، دیکھ لیا، اس آیت کا کیا معنی ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، یہ سب چیزیں اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے اندر پریورتن آ جائے، ہمارے سماج کا روپ ریکھا ہی کچھ اور ہو، ہمارے سماج کا چہرہ ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے آج رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شکایت کرنے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، آج ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، ہر مشکلیں حل ہیں، ہر پریشانیوں کا حل اور سمادھان اور سولوشن ہمیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی سب سے اونچے مقام پر فائز رہو گے، سب سے بلندی پر قائم و دائم رہو گے، لیکن ایک ہی شرط ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن کر کے، آج ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے، حقیقی مومن بننے کی ضرورت ہے، حقیقی مسلم بننے کی ضرورت ہے، تب ہمارے مسائلوں کا سمادھان، ہماری پریشانیوں کا حل، ہمارے پرابلم کا سولوشن ہمیں آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایماندارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہو، اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم سب قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور ہمارا اگر خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔